بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم باقاعدہ مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مشق ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ پچھلے سبق میں ہم نے علامات اسم، علامات فعل اور علامات حرف ہم نے تفصیلی طور پر پڑھے۔ اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آذان کی مشق آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، تو آپ خوب غور و فکر کیجئے تاکہ آپ کو مزید آسانی میسر آ جائے۔ تو چلیں بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ آپ ذرا بورڈ کی طرف دیکھیے، اپنا دھیان بورڈ کی طرف کیجئے اور جو الفاظ سامنے آپ کے آئیں گے اسکرین پر، ان الفاظ کو نوٹ کیجئے اور اس سے مشق کیجئے۔ سب سے پہلا لفظ ہے اللہ اکبر۔ پہلا لفظ ہے اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لفظ اللہ یہ اسم ہے، اور اس میں علامت یہ ہے کہ الف لام اس کے شروع میں ہے۔ اکبر یہ بھی اسم ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ لفظ اللہ مسند ہے، اکبر مسند الیہ ہے، ان دونوں کی نسبت ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر کا معنی سب سے بڑا، اس کے اور بھی بہت سارے معنی آتے ہیں مختلف انداز کے ساتھ۔ اکبر بہت بڑا، کبیر کبیر بڑا، الاکبر سب سے زیادہ بڑا۔ اسی طرح ایک لفظ آتا ہے اصغر، چھوٹا، بہت زیادہ، سب سے چھوٹا۔ صغیر بہت چھوٹا۔ تو پہلا لفظ تھا اللہ اکبر۔ لفظ اللہ بھی اسم اور اکبر بھی اسم۔ آگے آتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد پہلا لفظ ہے، یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ اس کو دیکھیے، یہ فعل ہے۔ فعل کی علامت یہ ہے، فعل مضارع ہے جو کہ آپ نے پڑھا ہے، اور فعل مضارع فعل ہوتا ہے، اس میں علامت مضارع پائی جاتی ہے، الف، حمزہ شروع میں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشہد یہ کون سا فعل ہے؟ اس سے آپ گردان کیجئے، میں بھی پہلے کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو، پھر آپ بھی کیجئے۔ گردان ہوگی یشہد، یفعلو کے وزن پر، یشہد، یشہدانی، یشہدون۔ اشاروں کی طرف بھی توجہ کیجئے۔ یشہد، یشہدانی، یشہدون، تشہد، تشہدانی، تشہدون، اشہد، نشہد۔ شہید، شاہد، عینی شاہد، ہماری اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا۔ شہید بھی اللہ کے ہاں گواہی دے گا، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ عینی شاہد جو سامنے موجود ہو، جس نے وہ فعل کرتے یا فعل سر انجام ہوتے ہوئے دیکھا، اسے عینی شاہد کہتے ہیں۔ یہ عام ہمارے اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اشہد کا معنی گواہی، شہید، شہادت، اس کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا۔ اشہد کا معنی کیا ہوگا؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں۔ یشہد وہ ایک گواہی دیتا ہے، یشہدان دو گواہی دیتے ہیں، یشہدون سب گواہی دیتے ہیں۔ تشہد آپ ایک گواہی دیتے ہو، تشہدانی آپ دو گواہی دیتے ہو،
تشہدون آپ سب گواہی دیتے ہو، اشہدو میں ایک گواہی دیتا ہوں، نشہدو ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ ان غور کیجئے، ان کا معنی ہے کہ، لا آپ نے پڑھا تھا، لا نفی کے لیے آتا ہے، حروف نفی آپ نے پڑھے تھے، لا، ما، لم، لن، یہ آپ کو پڑھائے تھے۔ لفظ لن بھی نفی کے لیے آتا ہے، لم بھی نفی کے لیے آتا ہے، لا بھی نفی کے لیے آتا ہے، ما بھی نفی کے لیے آتا ہے۔ تو لا کا کیا مطلب ہوگا؟ نہیں۔ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ، لا نہیں، الہ اللہ کے، کوئی الہ۔ اچھا، سب سے پہلے ہم تحقیق میں آتے ہیں کہ ان کیا ہے۔ ان کے اندر نہ اسم کی علامتیں پائی جاتی ہیں، نہ فعل کی علامتیں پائی جاتی ہیں، تو معلوم ہوا یہ حرف ہے۔ لا کے اندر بھی نہ ہی اسم کی کوئی علامت ہے، نہ فعل کی کوئی علامت ہے، تو معلوم ہوا یہ حرف ہے۔ اشہدو فعل ہوا، ان حرف، لا یہ بھی حرف۔ الہ کیا ہے؟ الہ یہ اسم ہے۔ الہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ اصل لفظ تھا الہن، لا آیا، لا نے اس کی تنوین کو ختم کر دیا، الہ ہو گیا، تو اصل لفظ تھا الہن۔ اصل میں یہ الہن تھا، تنوین تھی اس کی تنوین لا نے ختم کر دی، تو اس کے اندر اسم کی ایک علامت پائی جاتی ہے، تنوین کا ہونا، تو لہٰذا یہ اسم ہوا۔ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ الہی جیسے ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، یا الہی، اے میرے الہ، میرے معبود، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ آگے لفظ ہے الا اللہ، الا اللہ، دیکھیے الا اللہ، الا اس میں بھی کوئی اسم کی علامت نہیں پائی جا رہی، کوئی فعل کی علامت نہیں پائی جا رہی، تو ثابت ہوا کہ یہ حرف ہے، الا حرف استثناء ہے۔ آگے فعل لفظ آیا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ، اللہ کا معنی ہے مگر، یہ نفی استثناء کے لیے آ رہا ہے کہ کوئی الہ نہیں، ہاں الہ ہے تو صرف اللہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، ہم نے آج کے درس میں اور آج کی مشق میں ہم نے 2 الفاظ پڑھے۔ پہلا لفظ تھا اللہ اکبر، لفظ اللہ کی بھی تحقیق ہوئی، اکبر کی بھی تحقیق ہوئی، ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر دوسرا اذان کا کے جو کلمات تھے وہ تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تحقیق بھی ہو گئی اور ہر ایک کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی ترتیب کو، اسی طریقے کو دیکھتے ہوئے آپ قرآن مجید سے الفاظ کو نکالیے، اس کی گردان کیجئے، اسم فعل حرف کو جدا کیجئے، جہاں فعل آئے اس کی گردان کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ بھی قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے قادر ہو جائیں گے۔ اگلی مشق کرنے تک کے لیے آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔